تو جناب پچھلا ولاگ جو تھا اس کی کنٹینیوٹی ہے، یہی جو 63A کے مقدمے میں کیا ہوا اور بلاول بھٹو زرداری سے کیا گفتگو ہوئی ہماری سپریم کورٹ کے رپورٹرز کی، اس حوالے سے ہماری جو گفتگو کا سلسلہ وہ جاری ہے. تو جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. جو ہے نا، آپ کے خیال میں منصور صاحب نے کتنی چھٹیاں کی ہوں گی؟ مہینہ ڈیڑھ مہینہ. منصور علی شاہ صاحب نے پچھلے عدالتی سال کے اندر 55 چھٹیاں کی ہیں، 55 ہالیڈیز، اور ان میں سے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کتنے بیرون ملک دورے کیے ہوں گے؟ کتنے ہیں؟ 5 بیرون ملک دورے دورے ہیں ہیں ان کے. جب بیرون ملک جاتے ہیں. ان کا بیرون ملک بڑا سرکل ہے. ایک تو کیمبرج میں انہوں نے جھنڈے گاڑے تھے، دوسرا ماشاءاللہ یہ انوائرمنٹلسٹ بھی ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے ان کے بڑے چف ہیں. ذرا آتے جاتے رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو میں ویسے ہی وہ ہو گیا نا، آپ کو میں نے کہا بتا دوں کہ بھئی یار 55 دن چھٹی کی ہے منصور علی شاہ صاحب نے، اور بیرون ملک 5 امریکہ میں کتنی دفعہ گئے ہیں انہوں نے 55 دن چھٹی کی. جسٹس منیب اختر صاحب 11 بجے چلے جاتے ہیں. آج بھی اچھا یہ ہوا کہ جب میں بینچ 2 میں گیا، من اللہ صاحب 6 مہینے بعد فیصلے لکھتے ہیں. منیب اختر صاحب نے F14-15 کا ابھی تک فیصلہ محفوظ کیا ہوا، 4 مہینے ہو گئے. تو اچھا اس کے بعد جو ہے میں یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا، تو کہ علی ظفر صاحب نے کہا کہ جناب یہ اس وقت مقدمہ کیوں سنا جا رہا ہے، تو اس پہ چیف جسٹس نے انہوں نے کہا کہ آپ نے پہلے کبھی سوال اٹھایا کہ جب ایک 11 سال پرانا صدارتی ریفرنس تو پڑا تھا اس وقت کے چیف جسٹس نے، وہ تو سنا نہیں، اور آپ نے اعتراض بھی نہیں کیا کہ جناب آپ یہ والا سن رہے ہیں جو کہ ابھی آیا نہیں اور سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا، وہ تو آپ سن رہے ہیں، اور وہ مقدمہ آپ نے کبھی نہیں سنا. پھر انہوں نے کہا کہ کمیٹی جو ہم نے اس کے اندر ٹرانسپیرنسی لائی کہ فرسٹ کم جو پہلے مقدمہ آئے گا وہ پہلے لگے گا. اب 2018 کی یہ پہلی نظر ثانی ہے جس کی باری اب آئی ہے مقدمات کے اندر سے نکل کے. باقی بھی لگائی ہیں سر، 15 نظر ثانیاں تقریباً لگائی ہیں، 15-16 نظر ثانی، اور کافی بینچ بنے. صحیح منصور علی شاہ کی سربراہی میں 4 بینچ بنے ہیں، لارجر بینچ. اب صحیح بیٹھے نہ بیٹھے تو وہ ان کی مرضی ہے، لیکن بینچ تو بنے ہیں. اب وہ کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی تو جو ہے وہ صحیح کہتے ہیں. آج وہ جمال خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ سپریم کورٹ کا تو ہم بزنس بند نہیں کر سکتے نا. بالکل ایگزیکٹلی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا اس مقدمے میں پہلے نام دیا. چیف جسٹس نے کہا میں خود نہیں تھا اس کے اندر. منصور علی شاہ صاحب منیب صاحب کا بینچ بنایا تو کیوں نہیں بیٹھے؟ پھر ہم نے نام تجویز دیا، اب وہ پھر انکار کر دیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ آج بلاول بھٹو نے بھی کہا. وہ بلاول پہ بعد میں نا جمال خان مندوخیل نے اس پورے پروسیس کو ایک جملے میں بند کیا، نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دیں گے، نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے. پنجابی کا جملہ، ان کے بڑے جملے مشہور ہیں. حصہ بقدر جسا، نہ طول نہ دے. اور آج بھی انہوں نے یہ کہا نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے والی بات ہے. تو اپنا جب وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ ہونے چاہیے، تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم 2 جج صاحبان اس میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے فیصلے پر ریویو کر لو بھائی، ہم بیٹھے ہیں نا یہاں. تو لیگل آرگومنٹ علی ظفر کے پاس کوئی نہیں تھا. وہ ایک اور پھر جب یہ سارا کچھ ہوا تو جب ان کی ریجیکٹ ہو گئی متفقہ طور کے اوپر، ان کے اعتراضات بینچ کی تشکیل کے اوپر، ججز کمیٹی کے اوپر، تو پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا جی میں اب آگے آرگومنٹ کروں یا نہ کروں، مجھے ہدایت لینے کے لیے جانا ہے خان صاحب سے. ملاقات میری کرا دے. اصل میں وہ کیس میں آئے اسی وجہ سے خان صاحب سے میرا ملاقات ہو جائے. ٹھیک ہے، اب آج بھی کل کر لیتے ملاقات، ٹائم تھا. انہوں نے جج صاحب نے کہا نا کہ آپ کے پاس وقت تھا، آپ کر لیتے. بہرحال انہوں نے وہی کہا کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی تو آپ نے ایک دفعہ اجازت دی تھی، اجازت دے دیں. وہ ان کی کہانیاں ساری یہی ڈال رہے تھے. تو بہرحال انہوں نے کہا چلو وہ ایڈیشنل اٹارنی کو کہا کہ ان کی میٹنگ ملاقات کرا دیں. اب یہ کہہ رہے ہیں، ورنہ تو ہمیں پتہ ہے انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہا کہ عمران خان کو جتنے اب یہ یہاں پہ وہ تحریک انصاف والوں کو کہتا ہے میں جو ہے وہ چکی والی مشقت کاٹ رہا ہوں اور وہ چکی والے سیل میں ہوں، میری نکر پھٹی ہوئی ہے، یہ خان صاحب کے بقول. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ ڈیلی حشاش بشاش ہو کے آتا ہے وہ ٹرائل کے اندر، توشہ خانہ والے اور جو ٹرائل چل رہے ہیں. چلیں اس کو اب ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں. اپنا طیب صاحب بلاول یہ اپنا یہ بھی ہو گیا، ہاں جو وہ بھی آ گیا، وہ پوائنٹ بھی کور کر لیا.
اور پھر انہوں نے یہ ایک اور بھی بتایا, انہوں نے کہا کہ جب آپ کو اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ اس یہاں پر سپریم کورٹ کے فیصلے رجسٹرار کے ذریعے قلم کروائے جاتے رہے ہیں, اور ایک بینچ سے مقدمہ اٹھا کے دوسرے بینچ کے اندر دے دیے جاتے رہے ہیں, اور پھر اس کے اوپر 6 رکنی بینچ بھی بنتے رہے ہیں. مطلب ہے کہ وہ کبھی نظر نہیں آیا ان کو. اور جس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی یا ماسٹر آف روسٹر یا اس کی یہ پہلے مخالفت کر رہے تھے, آج اس کی یہ حمایت کر رہے ہیں. اور یہ بھی ان کو بتایا گیا کہ آپ بطور پارٹی آپ نے اس کے خلاف بھی, اور آپ سینیٹر بھی ہیں اسی پارٹی کے. تو اینی وے تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ہوئی, اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کو غصہ تو نہیں آ رہا, آپ غصے نہ ہو جائیے گا, میں اب جو کہنے لگا ہوں بینچ کی تشکیل پر اعتراضات کے والے. تو وہاں پہ بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی. اس پر جسٹس نعیم افغان نے کہا, اس نے کہا کہ آپ تو وہ والا کام کریں گے, غصہ نہ کیجیے گا کہہ کے کہ وہ کہیں گے مجھے غصہ نہیں آ رہا ہے. نہیں, آپ کو غصہ آ رہا ہے. ارے بھائی مجھے غصہ نہیں آ رہا ہے. ارے بھائی آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ کی آنکھیں لال ہو رہی. تو اس سے جو ہے ماحول تھوڑا لائٹر ہو گیا. یہ ویسے اسی نوعیت کے آرگومنٹس جو ہیں نا وہ علی ظفر ملک ریاض کے کیس میں کر چکے ہیں. اچھا, جواد خواجہ, قاضی فائز جب ان کا لائسنس سسپینڈ کر دیا تھا, تو اس وقت بھی جو ہے لیکن یہ لائسنس سسپینڈ ہونے کے باوجود پھر سپریم کورٹ بار کے صدر بھی منتخب ہو گیا تھا. تو اچھا جناب, پھر آ جائیے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ آج رپورٹرز کی میٹنگ تھی. آپ کو کیا اہم باتیں اس میں لگیں؟ صدیقی صاحب, بلاول بھٹو زرداری نے آئینی ترمیم کے حق میں آج باتیں کہی ہیں, اور آئینی ترمیم اور بالخصوص جو آئینی عدالت کا قیام ہے, اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے ہماری سپریم کورٹ کا, کہ سپریم کورٹ کس طرح سے سیاسی طور کے اوپر استعمال ہوتی رہی, وہ تمام واقعات انہوں نے آج ایک مرتبہ پھر گنوائے ہیں. جیسے انہوں نے گلزار احمد کی بات کہی, سابق چیف جسٹس گلزار احمد, کہ وہ 50 سالہ پرانا وہ کراچی دیکھنا چاہتے تھے. نسلہ ٹاول گرانے کے حوالے سے بات کی. ثاقب نثار کی بات کی کہ وہ ڈیم بنانے پہ لگے رہے. پھر انہوں نے کراچی بدامنی کیس, جی کراچی بدامنی کی بات کی کہ وہ ایک طویل عرصے سے پینڈنگ ہے, نہیں لگ رہا, اور اس کیس کی وجہ سے ایک بچہ دے دیا اس نے واٹر کمیشن. جی واٹر کمیشن, اور وہ واٹر کمیشن جو وہاں پہ جاتا ہے جہاں پہ پانی بھی نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلدیاتی انتخاب بھی جی اسکولوں کا, پھر نسلہ ٹاور کی بات کی, اور انہوں نے اس بات پہ یہ کہا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہمارا جو میننگ فل کنسلٹیشن کا جو پروسیس ہے, جو سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. اور ایک جو ہمارے ہاں جو یہ پرسیپشن پایا جاتا تھا نا جی کہ یہ ڈیڈ لائن ہے 25 اکتوبر, اس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کلیریفائی کیا ہے. انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہماری یہ رائے ہے کہ 25 اکتوبر کے بعد ہو سکتا ہے ہمیں کچھ مشکلات آئیں, لیکن اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں. کہا کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد آمنے سامنے ہو جائیں, آمنے سامنے ہو جائیں, لیکن پارلیمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے ہو سکتے, لیکن ہم اس پروسیس کو لے کے چل رہے ہیں اور ہم اس کو مکمل کر کے چھوڑیں گے. اور پھر انہوں نے 2006 کی جو میثاق جمہوریت ہے اس کی بات کی کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم ایک آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا جائے گا. اور پھر ایک سوال یہ بھی ہوا جی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ اس کے پیچھے ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہیں پہ کھڑے ہیں. اب اگر اسٹیبلشمنٹ آئی ہے تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے, یا ہم اس کے اوپر جو ہے وہ جواب دہ نہیں ہیں. بالکل, کہ چارٹر آف ڈیموکریسی تو 2006 میں ہم نے کیا تھا, اور ہماری یہ بات پہ اگر اسٹیبلشمنٹ آتی ہے تو مجھے اس سے کیا مسئلہ ہے. تو ایک سر میں آخری وہ ایک صحافی ہیں بڑے مشہور, انہوں نے ایک سوال کیا بلاول صاحب سے. انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ عمران خان کا ملٹری وہ قیوم صدیقی صاحب ان کا نام ہے, تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے حق میں ہیں یا آپ نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو جب شواہد آئیں گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ معاملہ ملٹری ٹرائل میں جاتا ہے نہیں جاتا. لیکن ایک چیز آپ کو بتا دیں, یہ جو پارڈن ہے نا, یعنی جو صدارتی معافی ہے, یہ اختیار ہمارے پاس ہے. اور ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ سزائے موت کے خلاف رہی ہے. تو یہ اپنا عبدالقیوم صدیقی صاحب نے سوال کیا تھا.
بالکل عبد القیوم صدیقی صاحب نے سوال کیا اور عبد القیوم صدیقی صاحب نے اور بھی کافی سارے سوال کیے اور مجھے امید ہے ان کو بلاول صاحب نے آج بڑی تشویق دی ہوگی جو ان کے سوالات تھے. لیکن بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی آج کی جو رپورٹ گفتگو تھی اس کے اندر آپ کو کیا چیزیں بہت لگیں؟ مجھے یہ لگا کہ اہم لگی نہیں مطلب اہم لگی. ہاں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا وہ اس وقت چاہتے ہیں، بضد ہیں، خواہش ہے، ہاں ان کی خواہش ہے. نہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو منشور ہے اس کے اندر بھی آئینی عدالت کا ہے اور چارٹر آف ڈیموکریسی کا ہے اور وہ میثاق جمہوریت کو آگے لے کے چل رہے ہیں. بالکل. اچھا ایک اور بڑی دلچسپ بات کی تھی انہوں نے کہا کہ ججز سے مشاورت کی بات بھی ہونی چاہیے اگر ان سے متعلق والی بات پہ بھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ کہیے گا کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. تو وہاں جا کے کچھ اور ہو گیا اور کچھ اور ہوا اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ ججز نے کہا اچھا اب پارلیمان یہ کرے گی. انہوں نے 2/3 کھینچ لی. اچھا اس کے باوجود جب پارلیمان فوری بات 3 مئی کو وہ مقدمہ لگ گیا. ہاں مقدمہ لگ گیا اور اسٹے آرڈر جاری کر دیا. اچھا اس کے باوجود جب پارلیمان بضد ہو گئی کہ یار سیاست کرنا تو ہمارا کام ہے، یہ منصور علی شاہ اور یہ 8 جج اگر سیاست کر رہے ہیں تو پھر ہمیں تو اپنا کام کرنا چاہیے. تو اس کے باوجود جب وہ 14 ستمبر کے دن ہفتے کے دن وہ پارلیمان کا اجلاس انہوں نے بلایا ہوا تھا اور اس میں چیزیں ڈیبیٹ میں چل رہی تھیں کہ آج کل اتوار والے دن کوئی ترامیم آ سکتی ہیں، تو ان ججز نے کہا اچھا اب یہ سیاستدان جو ہے وہ ہماری سیاست کے خلاف آئیں گے. جب انہوں نے پھر وہ ایک 4 صفحاتی وہ آرڈر جاری کر دیا اور یہی وضاحتی آرڈر. اور یہی بلاول نے بھی کہا کہ جب ہم جو ہے وہ سیشن میں تھے، ہم ڈیبیٹیں کر رہے تھے، ہماری کمیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں، تمام پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس چل رہے تھے اور چھٹی والے دن ہفتے والے دن انہوں نے ایک اور وضاحتی آرڈر جاری کر دیا. تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو تنقید کرتے ہیں نا کہ سکریسی میں کیوں رکھا جا رہا ہے، تو بھیا آپ دیکھو کہ یہ ان کے کیا حالات ہیں. اور اس بات سے مجھے یہ بھی یاد آتا ہے، یاد یہ کتنے کان لگا کے بیٹھے ہیں سوری ٹو سے ہمارے ججز کہ یار یہ پارلیمان کر کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، اٹارنی جنرل سے وہ جوڈیشل کمیشن میں پوچھ لیا کہ بھئی یہ پارلیمان اور آپ حکومت، اچھا حکومت کیا کر رہی ہے، تو اس نے کہا یہ ایجنڈے پہ نہیں ہے، تو وہ پاؤں پٹک کے بھی چلے گئے. اور پھر اس کے بعد یہ وضاحت آئی نا، یاد ہے دوسرے دن ہی. تو اچھا یہ اپنا میں ٹویٹ نکال لی ہے، وہ جو مصطفین کاظمی صاحب ان کے حوالے سے حماد حسن صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ وہی وکیل صاحب جنہوں نے آج کورٹ کے اندر جا کے کوئی بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کی، دھمکی لگائی، جج صاحبان کو دھمکی لگائی. وہ کہتے ہیں کہ جس وکیل نے چیف جسٹس کو دھمکیاں دیں، چلیں اس کے کچھ حقائق بھی سامنے رکھوں. یہ حماد حسن صاحب کی ٹویٹ ہے. اس کا تعلق کراچی سے ہے اور یہ اس وقت مقبول جماعت پیپلز پارٹی کے جیالے تھے. 80 کے عشرے میں سی ڈی اے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھرتی ہوئے، لیکن کام کرنے کی بجائے پارٹی کا دفتر چلاتے تھے. انہی دنوں جعلی ڈگری والے جج سے دوستی ہوئی کیونکہ وہ دونوں جیالے تھے. جعلی ڈگری کی تجویز اور کراچی یونیورسٹی سے فیک ڈگری لانے کا فریضہ بھی موصوف نے ہی انجام دیا تھا. بعد میں ممبر سی ڈی اے کیسے بنے اور جعلی ڈگری اور دوستی کے فوائد کیسے حاصل کیے، اس پر کسی اور وقت بات کریں گے. پیپلز پارٹی کے زوال اور اسلام آباد شفٹنگ اسے نئے ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے اور مقبول جماعت پی ٹی آئی میں لے آئی. صحافی دوست اس کی بدتمیزی پر فوکس کرنے کی بجائے اس کے منصوبے پر فوکس کریں. یہ حماد حسن صاحب کی میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر رہا ہوں. اچھا نہیں ٹھہریں، مجھے لگتا ہے کہ یہ وکیل نہیں ہے، اس کی بھی جگری جیلی ہوگی، یہ بھی چیک کریں، دونوں نے اکٹھے بنوائی ہوگی. نہیں ایسے کسی کے اوپر الزام نہیں الزام نہیں ہے، چیک ہونی ادارے کا. چاہیے. یہ تو سی ٹی اے میں ڈائریکٹر تھا، وکیل کہاں پہ آ گیا؟ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کالا کوٹ پینٹ ٹائی پہن کے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں آ جاتا ہے. اور یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ لڑتا رہتا ہے، مطلب ہمیں بھی دھمکیاں دیتا ہے. ہم تو اس کو منہ بھی نہیں لگاتے. لیکن اچھا تو اپنا جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب جب آئے نا تو آتے ہی بیٹھے انہوں نے کہا کہ میں تو ویسے جو ہے کیونکہ میرا انٹریکشن زیادہ پارلیمانی رپورٹر سے ہوتا ہے، سیاست کو وہ کور کرتے ہیں، لیکن آج کل جو سیاست ہے وہ کہیں اور ہو رہی، تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ تھوڑا انٹریکشن کر لیا جائے. سر آپ بتائیں، آپ کا یہ انٹریکشن مطلب ہے شاید اتنا ڈیٹیل انٹریکشن آپ کا بلاول کے ساتھ نہیں ہوا،
آج آپ نے جو ان کے ساتھ انٹریکشن کیا بینگ اے کورٹ رپورٹر اور کورٹ کے اوپر ان کی جو گفتگو آئینی ترمیم، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ اپنی آبزرویشن، خیر ہے تھوڑا ٹائم آگے ہو جائے گا کوئی نہیں ڈیفینیٹلی جو ہے بلاول بھٹو جو ہیں وہ بڑے پرعزم نظر آئے اور انہوں نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بڑی کھل کے کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہماری ایک تجویز یہ بھی تھی کہ صوبوں کی سطح پہ بھی آئینی عدالت بنے۔ پھر دوسرا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ تجویز نہیں مانی گئی، مولانا صاحب نے بھی نہیں مانی اور ادھر بھی۔ اور پھر انہوں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اس وقت سے عدالتوں کو دیکھ رہے ہیں جب ہم وکیل کرتے تھے اور نون لیگ جج کرتی تھی اور اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ ساری صورتیں تو لیکن ایک اور بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاست کے اندر ایکچولی بنیادی طور پر وہ بات جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر وزیر اعظم کون بننا چاہیے، اس حوالے سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، لیکن ہماری سیاست کو ڈائیورٹ کیا گیا کہ کون بنے گا وزیر اعظم کے کھیل کے بجائے کون بنے گا آرمی چیف یا کون نہیں بنے گا اس پر لگا دیا گیا۔ تو اور یہ واضح طور پہ اشارہ تھا، انہوں نے 2 جلسوں کا بھی ذکر، 2 واقعات کا بھی ذکر کیا، ایک تو وہ گکھڑ کی تقریر کا اور پھر دوسرا جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو یہاں پہ 25 مئی کو آ گئے تھے اور اسلام آباد، اور وہ کیونکہ وہی تاریخیں تھیں جس کے اندر آرمی چیف، اور 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ اس کے بعد، اور پھر 9 مئی کے واقعے کو انہوں نے کہا کہ یہ بغاوت کے قریب تر تھا۔ شہباز شریف تو کہتے رہے ہیں کہ یہ بغاوت ہے، تو آج یہ بلاول بھٹو کی زبانی پہلی مرتبہ میں نے سنا ہے کہ یہ 9 مئی بغاوت کے قریب تھی۔ بغاوت کے قریب تھا، انہوں نے تو پھر بھی شاید تھوڑا محتاط انداز میں تو بات کی۔ جو آپ نے بات کی نا، ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مچھلی کے جائے کو تیرنا کون سکھائے، تو بلاول بھٹو صاحب کے تو خون کے اندر سیاست جو ہے وہ دوڑ رہی ہے۔ ان کے تو 4 فادر سے لے کے اور پتہ نہیں کتنے زیرو بم انہوں نے جو ہے وہ دیکھیں، تو مجھے اچھا لگا ان کا انٹریکشن، ان کا انداز گفتگو، کھلے ڈلے بندے ہیں اور غصے میں بھی آ جاتے ہیں، مطلب تھوڑا سا تیکھا سوال کرو تو غصے میں بھی آ جاتے ہیں، یہ بھی ہے ان کے تھوڑا سا جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن اوورآل ہی سیمس ٹو بی اے گڈ پولیٹیشین۔ دیکھیے صاحب، میں ان کی تقریر کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں، خاص کر جب سے عینی ترمیم کے حوالے سے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے یہ لیڈ پہ آئے ہیں نا، تو انہوں نے بار ایسوسیشن سے بھی جتنے خطاب کیے ہیں، میں لٹرلی کہ یعنی کہ ایک کم عمر، ایج تو ان کی زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کا کانسٹیٹیوشن پہ اور ان چیزوں پہ جو میں عبور دیکھ رہا ہوں اور جس طریقے سے وہ آرگومنٹ کر رہے ہیں، تو وہ بڑا امپریسو ہے۔ اصل چیز وہ ظاہر ہے کہ لیکن آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر 25 تک ہوگی اکتوبر تک تو ایک ذرا پرامن طور پہ ہو جائے گی، لیکن ریزن ہے سر، اس کے بعد پھر جو ہے نا ہو تو کریں گے تو ہم صحیح، بلاول صاحب نے ایسے اور پارلیمنٹ اپنا جو ہے نا وہ لے گا۔ ریزن ہے، بہت بڑی ریزن ہے، اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں، چونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین ہیں تو وہ شاید بہت ساری چیزیں لگی لپٹی میں کہنے کے بھی عادی ہیں، ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے، لیکن میں اگر اس کو سمجھتا ہوں، وہ انہوں نے کہا کہ میں کوئی کٹ آف ڈیٹ نہیں دے سکتا، اسے ایک نئی کنٹروورسی۔ ریزن یہ ہے اس ٹائم، اور چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ وہ جج ہیں جو کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، پیور، وہ کہتے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کا پابند نہیں ہوں، میں کانسٹیٹیوشن کا پابند ہوں۔ اور ایک چیز جو بلاول کو میں نے دیکھا، وہ قاضی فیض عیسیٰ یہی کو بات انہوں نے کہی، یہی بات انہوں نے کہی کہ یہ پہلا چیف جسٹس، اور یہ اپنے انٹرویوز میں کہا انہوں نے کہ جو پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے، پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے، اور پھر اس نے اپنے اختیارات بھی سپریم کورٹ میں دیے ہیں، جمہوریت پسند بھی ہے، تو اسی وجہ سے اگر وہ موجود ہوں گے، یعنی کہ اس پروسیس جب ہوتا ہے تو ہمیں وہ ریزسٹنس فیس نہیں کرنی پڑے گی، یہ پیور مطلب آرام سے ہو جائیں گے۔ اگر اللہ نہ کرے 25 اکتوبر کے بعد معاملات جاتے ہیں تو پھر ان کی بات واقعی لاجیکل ہے کہ پھر آمنا سامنا تو ہوگا، جیسے ابھی وہ چیز آئی نہیں ہے، لیکن یہ موصوف جو پاپولسٹ اپروچ والے جج ہیں، یہ پہلے ہی پارلیمان کے آمنے سامنے آ گئے۔ اچھا، یہ جو ہے اپنا ایک 63A کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ یہ بھی بات ہوئی، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ 63A کو 18ویں ترمیم کے اندر ہم نے ڈلوایا تھا، اور جو ہے وہ ہم تو ویسے بھی ووٹ کے حق کے اندر ہیں، چاہے جائے کہ ایک ایم این اے جو الیکٹڈ ہے اس کے ووٹ کو جو ہے وہ ہم کہیں کہ اس کو ڈسفرینچائز کر دیا جائے، شمار نہ کیا جائے، تو یہ تو انہوں نے کہا کہ سیلف ایگزیکیوٹری ہے 63A، اور اس کے اندر بہت ساری وزڈم شامل ہے،
اور جمہوری ملکوں کے اندر کیا ایک MNA اپنی آزادانہ رائے نہیں دے سکتا؟ آج فاروق ایچ نائک صاحب نے بھی یہیں کی بات کی تھی، تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ دیکھ لیں آپ کا پرائم منسٹر ہے، پھر آپ بدلنا چاہیے گا. اور فاروق ایچ نائک صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا، جو مختلف ملکوں کے مثالیں دی، کہ وہاں پہ فلور کلاسنگ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. تو اس پہ بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ دیکھیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی پارٹی آپ کے خلاف کوئی ایکشن لے لے. تو وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ مکالمہ تھا. اچھا، بلاول کے حوالے سے جو میری ریڈنگ ہے نا، وہ جو طیب نے بات کی، میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کافی مختلف ہیں. لیکن یہ صرف بلاول نہیں ہیں، جتنے بھی سیاست کے اندر لوگ جو پارلیمنٹ کی بالادستی کو مانتے ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے مختلف اس لیے ہیں کہ جتنے بھی اب تک کے پارلیمنٹ نے قوانین بنائے ہیں اس دور میں، پرو پارلیمنٹ فیصلے ہیں جتنے بھی ہیں، پرو ڈیموکریسی، اس میں پرو پارلیمنٹ فیصلے ہیں. لیکن اس سے پہلے کی جو کورٹس تھیں، سپریم کورٹ کیونکہ ہم کور کرتے ہیں، عمر عطا بندیال کا دور ہو، ثاقب نثار کا یا باقی دور ہو، قانون بننے سے پہلے جو پٹیشنز آتی تھیں اور ان پٹیشنز کے بارے میں بھی اس وقت بھی یہ رائے تھی کہ وہ پراکسی پٹیشنرز ہوا کرتے تھے، اور ان درخواستوں کی بنیاد کے اوپر کسی ایکٹ آف پارلیمنٹ کو سٹے دینا اور پھر اس کو سٹے دے کے اس کیس کو کنکلوڈ نہ کرنا، اس کو پینڈنگ رکھنا. تو یہ ان کا وتیرہ رہا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ہم نے دیکھا، باقی اور کئی کیسز میں اسی طرح کیا گیا. تو یہ اس پارلیمنٹری سپریمیسی کو نہیں مانا. ٹائمنگ پہ بھی بڑی بات کی. جو اب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو ترمیم آ رہی ہیں تو ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ درست مطلب نہیں ہے، 25 اکتوبر کے بعد ہونی چاہیے، کچھ ایسا یہ وہ. اس کی ٹائمنگ پہ بڑا اعتراض ہو رہا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ کون سی ٹائمنگ پہ آپ کو کیا اعتراض نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ یہ مخصوص نشستوں کے فیصلہ کب آیا، اس کی ٹائمنگ آپ نے کبھی اس میں ڈسکس کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا جب 14 ستمبر کو پارلیمنٹ کا سیشن بلایا جا رہا تھا تو اس کی ٹائمنگ پر کبھی کوئی بات ہوئی؟ تو بات یہی ہے کہ بات بہت سخت ہو جائے گی جو میرے ذہن کے اندر آئی ہے، لیکن کیونکہ وقت تنگ ہو رہا ہے تو جناب اب جو 63A کا مقدمہ ہے وہ کل تک کے لیے جو ہے ملتوی کر دیا گیا ہے. اور اس میں جو بڑی آرڈر آیا وہ آرڈر یہ تھا کہ ججز کمیٹی کے اوپر جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ نے جو اپنے خطوط کے ذریعے اعتراضات کیے تھے، ان اعتراضات کی بنیاد پر عمران خان صاحب کے وکیل نے جو CMA داخل کی تھی اور اس کے اوپر بینچ کی کمیٹی کے اوپر اور بینچ کے اوپر جو اعتراضات کیے تھے وہ 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ طور پر مسترد کر دیا، ان کی یہ ڈسمس کر دیا ہے. اور یہ ڈسمس کا سن کر ان کو فوراً عمران خان سے مشورہ یاد آیا. تو اب وہ مشورہ شاید یہی کریں گے کہ جناب وہ تو پار لگ گئی ہے، ہن کی کریے. تو کل کا دن بھی جو ہے وہ ظاہر ہے جب بھی ہم عدالتی معاملات کو دیکھتے رہیں، جب بھی اس طرح سے ڈریگ کر کے اور وقت لیا جاتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ پلاننگ اگلے مرحلے کی ہو رہی ہوتی ہے. اب کل کیا ہوگا، کل کا خدا جو ہے وہ کل آنے پر ہی کھلے گا. دیکھتے ہیں کہ دھیمے مزاج والے علی ظفر کیا کرتے ہیں اور ان کی جماعت کیا کرتی ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.